اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ ہوئی شام اصغر ابھی تک نہ آئے، ہوئی شام اصغر ابھی تک نہ آئے، کھڑی ہوں میں خیمے کا پردہ اٹھائے، ہوئی شام اصغر ابھی تک نہ آئے، میرے دل میں میرے خدایا خلش ہے، ہوا بند ہے اور بلا کی تپش ہے، میرا پھول گرمی سے کملا نہ جائے، میرا پھول گرمی سے کملا نہ جائے، کھڑی ہوں میں خیمے کا پردہ اٹھائے، ہوئی شام اصغر ابھی تک نہ آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین بولایت فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین ملکہ عالمین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعدہ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ 1445 ہجری عشرہ ماہ محرم الحرام کی چھٹی مجلس بعنوان حجابات الہی اور عظمت امام حسین علیہ السلام کے تحت حجاب رحمت پر آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ سرنامہ کلام سورہ الشمس کی ابتدائی 5 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا۔ اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جب وہ سورج کو ظاہر کر دے، اور رات کی قسم جب وہ سورج کو ڈھانپ لے، آسمان کی قسم جس نے اس کو پھیلایا اس کی قسم، اور زمین کی قسم اور اس کے بچھانے والے کی قسم۔ زمین کو پروردگار عالم نے ایک گہوارہ بنا دیا۔ پروردگار عالم نے کلام پاک میں مزید ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی جعل لکم الارض مہدا، ہم نے زمین کو گہوارہ بنا دیا، جس میں جو پروردگار عالم کو مانتا ہے اس کے لیے بھی زمین گہوارہ ہے، اور جو نہیں مانتا اس کے لیے بھی گہوارہ ہے۔ یہ اس کی صفت رحمانیت کے تحت ہے۔ حجابات الہی اور عظمت امام حسین علیہ السلام کے عنوان کے تحت یہ عنوان آج حجاب رحمت کی طرف گامزن ہے۔ جو چھٹا حجاب ہے، یہ سب سے بلند و بالا حجاب ہے۔ حجاب رحمت کے گرد ایسے نور کے چراغ ہیں جو ہوا کے دوش پر معلق ہیں، اور ان کی نور سے، ان کی روشنی سے پوری کائنات منور ہو رہی ہے، اور پروردگار عالم کی رحمت ہر طرف برابر نمایاں برس رہی ہے۔ حجاب قدرت میں نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسبیح سبحان العلی الاعلیٰ، اور حجاب
قدرت کے بعد حجاب عظمت میں 11,000 برس تک نور محمد مصطفیٰ کی تسبیح سبحان العالم السر والخفی رہی، اور پھر حجاب عزت میں جب یہ نور منتقل ہو رہا تھا تو سبحان المالک المنان کی تسبیح ادا ہو رہی تھی۔ اس کے بعد یہ نور حجاب ہیبت میں داخل ہوا اور سبحان من ہو وغنی و لا یفتقر کی تسبیح و تقدیس کا ورد جاری و ساری رہا۔ اس کے بعد حجاب جبروت کی تسبیح سبحان الکریم الاکرم تھی۔ اس کے بعد حجاب رحمت میں جب نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انوار کے داخل ہوا تو آپ کی تسبیح مسلسل 7,000 برس تک سبحان رب العرش العظیم سبحان رب العرش العظیم رہی، اور آپ کے نور نے 7,000 برس تک اسی تسبیح الہی کو کیا، جن کے لیے کلام پاک میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ رحمت للعالمین بنا کر۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کی موجودگی میں کبھی بھی عذاب الہی کا نزول نہیں ہوا سوا مقام خم غدیر میں جب ایک شخص نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا انکار کیا اور پروردگار عالم کی طرف سے عذاب طلب کیا تو اسی وقت عذاب نازل ہوا۔ ایک ابابیل اپنے منہ میں ایک کنکر لے کر آیا اور نعمان فہری، حارث بن نعمان فہری کے سر پر اس کنکر کو دے کر مارا، اور اس سے وہ ایسے ہو گیا جیسے کھایا ہوا بھوس۔ مزید حجاب رحمت کے عنوان میں آپ کے سامنے آیہ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کروں گی۔ اس آیت میں جو جلالی بھی ہے اور جمالی بھی ہے، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا جس میں با سے بہا کیا مراد ہے، اس میں اللہ کی ہمیشگی اور رونق ہے، اور با کے بعد سین سے مراد پروردگار عالم کی روشنی اور نور ہے، اور میم سے مراد خدا کی عزت و حرمت اور بزرگی ہے۔ اس کے علاوہ میم سے ملک اللہ بھی مراد ہے۔ اسم کے بعد اللہ کا اسم آتا ہے جس میں الف سے آلائے الہی نعمات الہی مراد ہے، اور لام سے مراد وہ ولایت ہے جو نعمات پر پروردگار عالم نے نازل فرمائی، یعنی ولایت ائمہ علیہ السلام لام سے مراد ہے، اور ہا سے مراد محمد و آل محمد کے مخالفین کے ہوان، ان کے اوپر ذلت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بسم اللہ کی تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن، رحمان کے مالک یہ ہیں کہ جو پروردگار عالم تمام جہانوں پر رحم کرے، اور اس کے بعد رحیم کے معنی یہ ہیں کہ جو صرف اہل ایمان پر رحم کرے۔ مزید ائمہ علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت کے وسیلے سے پروردگار عالم کی طرف تمام مخلوقات رجوع فرماتی ہیں، اور جب دنیا کے سہارے اور وسیلے ٹوٹ جائیں تو اس آیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وسیلے سے ہم اپنے امور بارگاہ عزدی میں پیش کرتے ہیں، اور پروردگار عالم اس استغاثے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت کی برکت سے قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت کے جس میں پروردگار عالم کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے 19 اعداد ہیں، اور پنجتن پاک علیہ السلام کے بھی 19 ہی اعداد ہیں، اور اسی 19 عدد میں رحیم سے مراد امام حسین علیہ السلام کی ہستی ہے۔ بے شک امام حسن و حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کے رحمان و رحیم بیٹے ہیں۔ بے شک میدان مباہلہ میں کونوا مع الصادقین کی عملی تفسیر بن کر گئے۔ پتہ لگا کہ جب سچوں کا تذکرہ آئے گا
تو وہاں پر بچے بھی موجود ہوں گے، کیونکہ بچے ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اسی لیے میدان مباہلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین و حسن علیہ السلام کے انوار کے ہمراہ جب گئے تو بنی نجران نے کہا کہ ہم محمد وآل محمد سے مباہلہ نہیں کرتے، کیونکہ ہم ان چہروں کو دیکھ رہے ہیں جو اگر پہاڑوں کو حکم دیں تو یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اور دوسری بات عالم اسلام میں یہ بھی ہے کہ جس مقام پر اگر بچے موجود ہوں تو وہاں پروردگار عالم کا عذاب نازل نہیں ہوتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی امت کے لیے عذاب طلب کیا تو 40 برس پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اس سے پہلے بھی دنیا میں بچے نہیں ہوں گے، کیونکہ معصوم بچوں کی موجودگی میں عذاب الہی نہیں آتا۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام جو رحمت للعالمین کے رحیم بیٹے ہیں، آپ کربلائے معلیٰ میں معصوم بچوں کو ہمراہ لے گئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اس میں رحمان اور رحیم کی صورت ہیں۔ اس کے علاوہ کلام پاک کے 4 سورے ایسے ہیں جن میں سب سے پہلے سورہ یوسف، اس کے علاوہ سورہ یوسف کے علاوہ سورہ مریم، سورہ فجر اور سورہ والعصر۔ یہ 4 صورتیں وہ صورتیں ہیں جو صورتیں امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو بھی بیان کرتی ہیں۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کی گواہی ایک بچے نے گہوارے سے دی تھی، جو حضرت یوسف علیہ السلام کا جانشین وصی بھی قرار پایا۔ اسی طرح سورہ مریم میں ایک معصوم بطول ماں کی عصمت کی گواہی دینے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں موجود تھے، جنہوں نے اپنی نبوت اور رسالت کا بھی اعلان گہوارے سے ہی کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ سورہ والفجر میں مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی پیش کی، اور سورہ والعصر میں شہزادہ علی اصغر علیہ السلام نے وقت عصر میدان کربلا میں اپنے بابا کی مظلومیت کی گواہی پیش کی۔ یہ 4 سورے امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہیں، اور 6 محرم الحرام شہزادہ علی اصغر علیہ السلام سے منسوب ہے۔ شہزادے کا سن و سال بھی 6 ماہ کا تھا، اور شہزادے کو 10 ماہ محرم، شہادت تو 10 محرم کو ہے، لیکن آپ کے غم کو منانے کے لیے جو تاریخ مخصوص ہوئی وہ بھی 6 ماہ محرم الحرام آپ کے سن مبارک سے منسوب ہے۔ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے 6 ماہ میں وہ کام کیے جو امیر کائنات نے 63 برس کے سن و سال تک کیے۔ مولا علی علیہ السلام ماہ رجب المرجب میں کعبۃ اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں آئے، اور پھر آپ کو جس گہوارے میں لٹایا گیا، آپ نے اس گہوارے میں لیٹتے ساتھ کمات جیسی ڈوری کو توڑ دیا۔ آپ نے کلہ اجدر کو چیر دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ حق میرے ساتھ، جہاں جہاں میں ہوں گا حق وہیں جائے گا، اور جو بھی میرے مقابل آئے گا وہ باطل ہوگا۔ آپ نے حق و باطل کا اظہار گہوارے سے ہی کر دیا تھا۔ یہی سب شہزادہ علی اصغر نے بھی کیا۔ جیسے آپ آغوش امام حسین علیہ السلام میں آئے، اور وہ ماہ رجب المرجب تھا۔ مولا علی کعبۃ اللہ میں، اور امام حسین علیہ السلام کا گھر مسجد نبوی سے متصل ہے۔ مسجد نبوی بھی اللہ ہی کا گھر ہے، جس میں علی اصغر علیہ السلام جیسے حمائل قرآن کا نزول ہو رہا تھا۔ اس کے بعد شہزادہ علی اصغر نے بھی گہوارے سے اپنے آپ کو گرا لیا، اپنی ڈوریوں کو توڑ دیا، اور اپنے بابا کی نصرت کا اعلان گہوارے سے ہی کیا، اور گواہی بھی دی میدان کربلا میں کہ میرا بابا حق ہے اور جو دوسری طرف ہے وہ باطل ہیں۔ جس طرح علی ابن ابی طالب علیہ السلام 18 برس کے سن میں بستر رسول پر شب ہجرت بے خوف و خطر سو گئے تھے، جبکہ آپ کے گرد تمام عرب قبائل
بے نیام تلواروں کو لیے ہوئے تھے، اسی طرح شہزادہ علی اصغر 6 ماہ کے سن میں میدان کربلا میں شب عاشور اپنے گہوارے میں بے خوف و خطر سو رہے تھے، جبکہ آپ کے گرد بھی فوج اشقیا بے نیام ہتھیاروں کو لیے ہوئے تھے۔ تلواروں کی جھنکاریں تھیں جو سنائی دے رہی تھیں، مگر علی اصغر بے خوف و خطر سو گئے، کیونکہ اگلے دن جو کام کرنا تھا وہ بہت بڑا کام تھا۔ حسین وارث انبیاء ہیں اور کربلائے معلیٰ میں موجود ہیں، اور حسین جیسے وارث انبیاء کی صداقت کی گواہی دینے والی ہستی شہزادہ علی اصغر علیہ السلام ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی والدہ گرامی جو عرش معلیٰ پر حجاب کبریا ہیں، اور علی اصغر علیہ السلام کی والدہ گرامی وہ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے گھر میں ناظمہ بزم توحید کہلاتی ہیں۔ جب بھی کوئی بزم سجتی اور شعر و اشعار توحید پر بیان کیے جاتے تو جناب ام رباب ایسے خوبصورت اشعار پروردگار عالم کی شان میں کہا کرتی تھیں جس کی بنا پر انہیں ناظمہ بزم توحید کا لقب و خطاب امام حسین علیہ السلام نے عطا فرما دیا تھا۔ اس کے علاوہ حج کے موقع پر صفا و مروہ کے درمیان جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جناب ام رباب سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ میرے بھائی حسین کی شان اس صفا و مروہ کے درمیان آنے والے حاجیوں کو تو بتائیے۔ تو پھر جناب ام رباب نے میدان منا و عرفات میں بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام کے فضائل یوں کہے کہ بنا سانس لیے 80 اشعار امام حسین علیہ السلام کی مدح سرائی میں ام رباب نے بیان فرمائے۔ پروردگار عالم نے آپ کو شہزادہ علی اصغر اور بی بی سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ جیسی پیاری بیٹی سے بھی نوازا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب ام رباب سلام اللہ علیہ سے متعلق ارشاد فرمایا، مجھے وہ بیت وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں رباب اور سکینہ موجود نہ ہوں۔ جب بھی کبھی جناب ام رباب اپنے بابا کی طرف تشریف لے جاتی تو امام حسین علیہ السلام ان کی یاد میں اشعار کہا کرتے تھے۔ جناب ام رباب کی پاک آغوش وہ مبارک آغوش ہے جس میں پروردگار عالم نے ایسا بیٹا عطا فرمایا جو باب الحوائج شہزادہ علی اصغر ہے، اور اسی نسبت سے 6 ماہ محرم الحرام کو شہزادہ علی اصغر کے جو گہوارے برآمد ہوتے ہیں، جگہ جگہ دودھ اور پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، ان کے وسیلے سے مومنین اپنی مرادوں کو پورا کروا لیتے ہیں۔ بے شک شہزادے کا وسیلہ نہایت مضبوط وسیلہ ہے کہ باب الحوائج علیہ السلام کے صدقے سے جہاں پوری کائنات کی نعمات عطا ہوتی ہیں، خصوصی طور پر بے اولادوں کو علی اصغر کے صدقے میں اولاد عطا ہوتی ہے۔ اگر کسی ماں سے اس کا بچہ بچھڑ جائے تو کلیجے کی آگ نہیں بجھتی اس وقت تک جب تک اگلا بچہ اس کی آغوش میں نہ آ جائے، اور کہتے ہیں کہ اگر یہ جھولا جھولتے ہوئے گہوارہ رک جائے تو ماں کے کلیجے کی آگ نہیں بجھتی۔ کلیجے میں آگ ہی تو لگی تھی جو مادر موسیٰ کو پروردگار عالم کو دلاسا دینا پڑا کہ ہم تمہیں جلد ہی تمہارے بیٹے سے ملا دیں گے۔ اور جناب مریم کا بیٹا جو گہوارے میں اس وقت موجود تھا اور ماں نے چپ کر روزہ رکھا تھا، تو بیٹے نے گہوارے سے ماں کی پاک دامنی اور عصمت کی گواہی بھی دی تھی۔ جناب ام رباب نے کیسے بعد شہزادہ علی اصغر وقت گزارا، اس کا بیان زبان سے کرنا نہایت مشکل ہے۔ مرزا سلامت علی دبیر نے ارشاد فرمایا، بانوں کے شیر خوار کو ہفتم سے پیاس ہے۔ میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ 6 ماہ کا بچہ ہو اور اس کو پیاس ہو اور ماں دیکھ رہی ہے۔ 6 ماہ کے بچے کی پیاس ہی کتنی ہوتی ہے۔ ادھر پانی میں 2 بوند پانی ہوتا ہے، آپ انگلی سے بھی پانی لے کر اپنے بچے کی پیاس کو بجھا سکتے ہیں۔ علی اصغر جنہوں نے ابھی ہمکنا بھی نہیں سیکھا تھا، 6 ماہ میں بچہ بس اپنی ماں کی طرف دیکھنا شروع کرتا ہے، ابھی تو مٹھیاں بھی نہیں کھلتی، اتنا چھوٹا سن ہے علی اصغر کا، مگر ایسا بڑا باب الحوائج ہے، اپنے آپ میں مکمل علی کی شبیہ ہے۔
اپنے آپ میں فاتح خیبر کا علی پوتا ہے، علی اصغر۔ شب عاشور سو کر گزاری علی اصغر نے، پورا دن شہدائے کربلا کی شہادت پر علی اصغر گواہ ہوئے، اور آخری شہادت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے علی اصغر شہید ہیں، علی اکبر کے بھی بعد علی اصغر شہید ہیں۔ ایک ایک کی شہادت پر علی اصغر گواہ ہوئے، حسین نے علی اصغر کو گواہ کیا۔ علی اصغر سب سے زیادہ پیاسے ہیں، سب سے زیادہ پیاس علی اصغر نے برداشت کی ہے، اور کچھ اشعار مرثیے کے میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ بانوں کے شیر خوار کو ہفتم سے پیاس ہے، بچے کا حال دیکھ کے ماں بدحواس ہے، نہ دودھ ہے نہ پانی نہ ملنے کی آس ہے، پھرتی ہے آس پاس کے جینے سے یاس ہے، کہتی ہے کیا کروں میں دہائی حسین کی، پتلی پھری ہے آج میرے نور عین کی۔ آنکھیں پھر گئی تھیں شہزادہ علی اصغر کی، اور ماں کیسے فریاد کر رہی ہے، فریاد یا علی میں کدھر جاؤں یا علی، ان داغوں کو کہاں سے جگر لاؤں یا علی، کس طرح ان کی سانس کو ٹھہراؤں یا علی، پانی کا قحط ہے میں کہاں پاؤں یا علی، پچھلے کو آنکھ کھولی تھی اب کھولتے نہیں، روتے نہیں ہمکتے نہیں بولتے نہیں، ایک دم بہائے غم سے انہیں انفراغ ہے، تازہ ابھی جوانی اکبر کا داغ ہے، لو پھر گئی ہے کان کی گل یہ چراغ ہے، کیا لوٹنے کی موت کے میرا ہی باغ ہے، کیا خاک میں ملانے کو میرے ہی پیارے ہیں، کہہ دو اجل سے یہ تو علی کے ستارے ہیں۔ علی اکبر علیہ السلام کے جانے کے بعد شہزادہ علی اصغر گہوارے میں ہلتے نہیں ہیں اور بے ہوش گہوارے میں پڑے ہیں، پیاس کی شدت ہے، لیکن اس کے بعد جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں صدائے حل من ناصر ینصرنا کا بلند ہونا تھا کہ علی اصغر علیہ السلام نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا لیا۔ اب جو گریا کیا، اب وہ گریا تھا کہ ہر بی بی نے اپنی آغوش میں لے کر شہزادہ علی اصغر کو خاموش کروانا چاہا، مگر شہزادہ کسی طور بہلنے کو تیار نہیں تھے۔ ان کی والدہ گرامی نے فرمایا، رونا نہ جانتے تھے صدا مسکراتے تھے، پھیلا کے ہاتھ گود میں یہ سب کے آتے تھے، خاطر سے میری جھولے میں یہ لیٹ جاتے تھے، جاتی تھی میں جدھر یہ ادھر منہ پھراتے تھے، کس کی نظر لگی کہ میں نظروں سے گر گئی، وہ چاؤ پیار ہی نہ رہا آنکھ پھر گئی، ہر دم سکینہ سامنے بھائی کے آتی ہے، آئی نہ چھوٹے بھائی کو اپنے دکھاتی ہے، ننھے سے ہاتھ چوم کے رو کر سناتی ہے، من جاؤ بھائی جان سکینہ مناتی ہے، کرتی ہیں اماں آنکھ کو تم کھولتے نہیں، اللہ ہم پکارتے ہیں تم بولتے نہیں۔ امام حسین علیہ السلام خیمے میں تشریف لائے، شہزادہ علی اصغر کو دیکھا، گریے کی وجہ پوچھی، بیویوں نے کہا جب سے آپ نے صدائے حلمن بلند کی ہے علی اصغر گہوارے میں نہیں رہتے، خاموش نہیں ہوتے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ان کا لباس بدلواؤ، ہم انہیں پانی پلا لاتے ہیں۔ جناب ام رباب نے ایک اجلا کرتا علی اصغر کو پہنایا، کمر پہ ایک چھوٹا کپڑا پٹکے کی صورت بھی باندھ دیا، سر پر ایک رومال باندھا اور ایک چادر اڑا دی جیسے ننھا مجاہد تیار کر دیا ہو۔ امام حسین علیہ السلام کو آغوش میں دیا اور چادر کا کپڑا چہرے پہ اڑا دیا کہ میرے والی باہر دھوپ بہت ہے، کہیں میرا علی اصغر کملا نہ جائے۔ حسین علی اصغر کو لے کر میدان کربلا کی جانب چلے اور ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ تم اس کو لے جاؤ، میرا بچہ بہت پیاسا ہے، تھوڑا سا آب اگر میسر ہو تو دریائے فرات کے پانی میں کوئی کمی تو نہیں آ جائے گی۔ فوج اشقیاء علی اصغر کو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ حسین شاید صلح کے لیے قرآن لے آئے ہیں۔ جیسے ہی حسین نے زمین کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر علی اصغر کو لٹا دیا اور کہا اس کو لے جاؤ، جتنا پانی پیتا ہے اس کو پلا دو، اس کی ماں بہت پریشان ہے، بچہ کسی طور خاموش نہیں ہو رہا۔ اچھا علی اصغر فوج اشقیاء کو خود ہی بتا دو کہ تم کتنے پیاسے ہو۔ علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان لبوں پر پھیری کہ فوج اشقیاء دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔
فاتح خیبر کا، خیبر میں ذوالفقار چلانا برابر ہو گیا تھا، علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان سے ایسا وار کر دیا تھا۔ اب ادھر ابن زیاد ملون نے حرملہ سے کہا کیا دیکھتا ہے، جلدی تیر چلا، حسین کے ساتھ کہیں پورا لشکر ہمدردی میں جمع نہ ہو جائے۔ یہی لمحہ تھا کہ جب حرملہ نے وہ تیر کھینچا جو 2 من کا تیر تھا اور عرب میں اونٹوں کو نہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ تیر چلا، علی اصغر نے اپنا گلا اونچا کیا، وہ تیر جو حسین کے کندھے میں پیوست ہونا تھا وہ علی اصغر نے اپنے گلے پہ لے لیا۔ خون کا فوارہ چھوٹا۔ حسین نے خون چاہا کہ آسمان کی طرف اڑا دیں، مگر آسمان نے کہا خبردار یہ خون آسمان کی طرف نہ آئے، ورنہ قیامت تک اس خون ناحق کے بدلے کبھی بھی ابر رحمت نہیں برسے گا۔ حسین نے چاہا کہ خون علی اصغر زمین کربلا میں بہا دیں تو زمین کربلا پکاری آقا ایسا نہ کیجئے ورنہ قیامت تک ایک بھی دانہ اناج کا زمین سے نہ اگے گا۔ حسین نے علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پہ ملا اور علی اصغر کا چہرہ چھپا کر خیموں کی جانب قدم اٹھائے۔ قدم اٹھاتے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ 7 بار خیمے کی جانب بڑھتے ہیں، 7 بار واپس پلٹ کے آتے ہیں۔ ماں سے کیسے بات کریں کہ بچے کو پانی پلانے لے گئے تھے اور کس حال میں لائے۔ جیسے ہی حسین خیمے میں تشریف لے گئے، مادر علی اصغر وہاں موجود تھی۔ شہزادی سکینہ نے بڑھ کے پوچھا بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے؟ اور مادر علی اصغر نے پوچھا اے میرے والی، اے میرے وارث، کیا عرب میں بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ تمام بیویوں کا غل بلند ہوا۔ خیموں میں ہائے علی اصغر، ہائے علی اصغر کی صدائیں بلند تھیں کہ حسین گنج شہیدہ میں تشریف لے گئے۔ شہزادہ علی اکبر کی لاش کے ہمراہ علی اصغر کی لاش رکھی، چھوٹی سی قبر پشت خیمہ پہ کھودی اور ذوالفقار اشک بہا رہی تھی کہ میں نہیں جانتی تھی مولا کہ یہ کام بھی مجھے کرنا تھا۔ زمین کربلا میں علی اصغر کو سلایا حسین نے۔ یہ مقدر ام رباب کا کہ جب علی اصغر کی قبر بن رہی تھی ماں دیکھ رہی تھی، اور جب سکینہ کی قبر قید خانے میں بنی اس وقت بھی ام رباب دیکھ رہی تھی۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہ اس عبادت کو قبول و منظور فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب رن میں حسین اصغر بے شیر کو لائے، جب رن میں حسین اصغر بے شیر کو لائے، لختے جگرے بانوے دلگیر کو لائے، جلادوں میں اس صاحب توقیر کو لائے، ہاتھوں پہ دھرے چاند سی تصویر کو لائے، گل پڑ گیا دیکھو شگے والا کے پسر کو، خورشید نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے قمر کو۔ السلام علیکم
یا ابنا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابنا نبی اللہ، السلام علیکہ یا ابنا امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابن الحسین شہید، السلام علیکہ ایہا الشہید ابن شہید، السلام علیکہ ایہا المظلوم ابن مظلوم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔